السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کی مجلس نمبر 53 میں داخل ہو رہے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہمارے سامنے ہیں، انشاءاللہ ان کے جوابات پیش خدمت ہوں گے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سوالات اور ان کے جوابات کو مکمل سنا کریں۔ اسی طرح اپنے دوست و احباب اور جو بھی اپنے گھر والے ہیں انہیں بھی ضرور سنائیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ جو ان کے ذہن میں ہو، زندگی میں ہو، وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ بہرحال آج کی مجلس کا سب سے پہلا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا غسل خانے میں اذان کا جواب دے سکتے ہیں، اسی طرح ذکر و اذکار کر سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ اس باتھ روم سے ٹوائلٹ اٹیچڈ نہیں ہے؟ عریب شیخ ہریدوار۔ دیکھیے، قرآن کریم کی تلاوت ہو، ذکر و اذکار ہو، اسی طرح اذان کا جواب دینا ہو، یہ سب کے سب عبادات سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تمام کام اس وقت اور اس جگہ پر کرنا چاہیے جو جگہ قابل احترام ہو، گندی جگہ نہ ہو۔ اسی لیے بیت الخلاء میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو وہاں پر زبان سے ذکر نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اذان کا جواب بھی دینا آپ پر ضروری نہیں ہے، اذان کا جواب بھی نہیں دے سکتے، قرآن کریم کی کوئی آیت بھی آپ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر آپ غسل خانے میں ہیں اور غسل خانے میں غسل کرتے وقت اگر آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یعنی مکمل طور پر آپ برہنہ نہیں ہے، آپ کے غسل خانے کے اندر بیت الخلاء نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں اور کوئی ذکر اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایسے واش روم میں غسل کر رہے ہیں جہاں پر باتھ روم بھی ہے تو اس صورت میں آپ کو وہاں پر اذان کا جواب بھی نہیں دینا ہے اور کوئی ذکر بھی نہیں کرنا ہے۔ اور اگر غسل خانے میں باتھ روم اٹیچ نہیں ہے تو اس صورت میں اگر آپ نے مکمل طور پر کپڑے نکال لیے ہیں، برہنہ ہو کر آپ غسل کر رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی آپ اذان کا جواب نہیں دے سکتے اور نہ ہی ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بالٹی یا لوٹے میں ناپاک چھینٹیں چلی جائے تو کیا اس میں نل کا کھول دینے سے اور جب اس میں سے کچھ پانی بہہ جائے گا تو کیا وہ پانی پاک ہو جائے گا یا 3 مرتبہ پاک کرنا ضروری ہے؟ عریب شیخ ہریدوار۔ دیکھیے، جو ناپاک اور گندا پانی ہوتا ہے اس کی بھی 2 صورتیں ہوتی ہے۔ جب آپ غسل کر رہے ہیں یا پھر کسی جگہ سے آپ وضو کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک بالٹی ہے یا پھر لوٹا، مگا وغیرہ ہے، آپ غسل یا وضو کے دوران اگر کوئی نجس چیز دھو رہے ہیں، نجاست غلیظہ، آپ کے ہاتھ پر کوئی گندگی اور غلاظت لگی تھی، اس نجاست کو صاف کرتے ہوئے اس کے چھینٹے اڑ کر اگر آپ کی بالٹی میں یا لوٹے مگے میں گر جاتی ہے تو مکمل پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اس صورت میں وہ پورا پانی پھینکنا ہوگا، برتن کو اچھی طرح دھونا ہوگا، پھر دوسرا پانی بھر کر آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ دوسرا وہ گندا پانی جس کو آپ غسل میں یا پھر وضو میں استعمال کر رہے تھے، وضو اور غسل میں استعمال کرتے ہوئے آپ کے بدن پر کوئی ظاہری نجاست اور ناپاکی نہیں ہے، بس یوں ہی آپ اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہرے وغیرہ کو دھو رہے ہیں اور وہی چھینٹیں اڑ کر اگر آپ کی بالٹی یا پھر کسی لوٹے یا مگے میں چلی جاتی ہے تو اس صورت میں وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، ہاں گندا ضرور ہوگا۔ آپ اس میں پانی ڈالتے چلے جائیں یہاں تک کہ جو پانی اس میں گیا ہے وہ خارج ہو جائے اور جو نیا پانی اوپر سے آ رہا ہے اس میں بھرتا چلا جائے، تو پھر اس صورت میں بقیہ پانی سے وضو اور غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ گیمر بوائے، سوال ان کا یہ ہے کہ مولانا صاحب رسی بارش کے پانی سے پاک ہو جاتی ہے؟ جی بالکل پاک ہو جاتی ہے۔ رسی کسی جگہ پر پڑی ہے، لٹکی ہے، بارش ہو رہی ہے، اس پر گر رہی ہے اور گرتے ہوئے اس پر کی مکمل نجاست ختم ہو جا رہی ہے تو آپ کی رسی بالکل پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح ان کا دوسرا سوال ہے، مولانا اگر رسی پر گیلے کپڑے سے رسی گیلی کر کے نچوڑ دیا جائے تو کیا پاک ہو جائے گی؟ پلیز آنسر می۔ دیکھیے، اتنے سارے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رسی ناپاک ہے، گندی ہے، تو اسے آپ باقاعدہ پانی میں بھگو دیں، پانی میں بھگونے کے بعد شرعی اصولوں کے مطابق آپ اسے نچوڑ دیں، سکھا دیں۔ اگلا سوال کیا ہے بیٹ دا برڈس نے۔
سوال ان کا یہ ہے کہ حضرت مجھے بھی ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے، ہمارے دونوں کان میں جو سوراخ ہیں، یہ جو سوراخ ہوتے ہیں، ان دونوں سوراخوں کے اوپر جو نالیاں بنی ہوتی ہے، ان میں غسل کرنے کے دوران پانی کا پہنچانا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ دیکھیے، غسل اور وضو کرتے وقت ضروری ہے کہ ہم اپنی ناک کے نرم حصے تک یا پھر جہاں تک آپ پانی آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پانی پہنچائے۔ اسی طرح جو کان کے سوراخ ہوتے ہیں، کان کے سوراخ میں بھی جتنی مقدار، جتنی طاقت ہے، جتنا آپ پانی پہنچا سکتے ہیں اندر تک، اتنا پانی آپ کو پہنچانا ہے۔ اس میں کوئی حد متعین نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ غسل اور وضو میں کان میں جس وقت آپ پانی ڈالیں تو جو چھوٹی انگلی ہے اس سے اندر انگلی کر لے، اسی طرح ناک کے اندر بھی انگلی کر لے، اس سے پانی اچھی طرح پہنچ جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے ندا خان کا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی یہ ہیں کہ مفتی صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کسی انسان پر کئی مرتبہ غسل واجب ہو جائے تو کتنی مرتبہ غسل کرنا ضروری ہوگا؟ تو آپ نے جواب دیا تھا کہ ایک مرتبہ غسل کرے تو اس کے جتنی بھی مرتبہ غسل واجب ہو چکا ہے سب کی طرف سے غسل کافی ہوگا۔ جی بالکل صحیح ہے۔ آگے کہتی ہیں کہ مفتی صاحب میرا آخری سوال ہے، پلیز اس کا جواب بھی دے دیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ ہم آپ کا جواب دینے کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر بہت سارا غسل فرض ہوا ہو، ایک ہی آدمی کے اوپر بہت سارے غسل فرض ہوئے ہیں اور وہی انسان صرف ایک بار جسم پر پانی بہا دے، ایک بار کلی کر لے، ایک بار ناک میں پانی ڈال دے، تو اس صورت میں اس کا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے اوپر بہت ساری مرتبہ 2-3 مرتبہ غسل واجب ہو چکا ہے، ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، جب وہ غسل کرنے چاہ رہا ہے اور اپنی پوری باڈی پر صرف ایک مرتبہ پانی بہایا، کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا، تو غسل ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ تو یاد رکھیں، غسل کے فرائض کل 3 ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ آپ کو ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ آپ کو کلی کرنا ہے، اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو پھر غرارہ بھی کر لینا ہے۔ اور تیسرا فرض یہ ہے کہ آپ کو آپ کی پوری باڈی پر، پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہا دینا ہے، اتنا پانی بہا دینا ہے کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ آپ نے جو طریقہ بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق اگر پورا جسم اچھی طرح دھل گیا ہے، کوئی بھی جگہ سوکھی نہیں ہے، تو پھر آپ مطمئن رہے، غسل صحیح ہو جائے گا۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ہاسپٹل میں جانے سے اگر گیلے ہاتھ سے بیڈ کو چھو لے، پھر اس ہاتھ سے موبائل یا کوئی اور چیز چھو لے، تو کیا موبائل ناپاک ہو جائے گا؟ اور اگر موبائل ناپاک ہو جائے گا تو پھر اس کو پاک کیسے کریں گے؟ ثنا خان۔ دیکھیے، ہاسپٹل میں جانے کی وجہ سے، اسی طرح کسی بھی جگہ پر جانے کی وجہ سے، گیلے ہاتھ سے کسی چیز کو چھونے کی وجہ سے، یا کوئی چیز گیلی ہے اور آپ نے اس کو چھو لیا ہے، کسی بھی اعتبار سے آپ کا ہاتھ، آپ کا جسم اور کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اس کا اصول یہ ہے کہ جب تک آپ کے جسم پر چاہے گیلا ہو یا سوکھا، آپ کے کپڑوں پر چاہے آپ کے کپڑے گیلے ہوں یا سوکھے، آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، گھر میں چلے جائیں، بیڈ روم میں چلے جائیں، کچن میں چلے جائیں، کہیں پر بھی چلے جائیں، جب تک نجاست کا اثر آپ کے بدن پر، کپڑوں پر یا کسی بھی چیز پر نہیں آتا ہے، اس وقت تک کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ اور ناپاک نہیں ہوگی تو آپ کے ہاتھ بھی چونکہ ناپاک نہیں ہے، اس کے ذریعے آپ نے اپنا موبائل پکڑا ہے یا آپ کی استعمال کی جانے والی چیزوں کو آپ نے چھوا ہے، تو کوئی بھی چیز بالکل ناپاک نہیں ہوگی۔ اس بارے میں بہت زیادہ غور و فکر نہ کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، مسجد کے سائٹ میں ایک شخص رہتا ہے اور وہ رات میں کبھی کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد شراب نوشی کرتا ہے، اور وہ صبح اٹھ کر بنا ہاتھ دھوئے مسجد کے بیت الخلاء استعمال کرتا ہے۔ اب یہ شک ہونے لگا ہے کہ اس کا ہاتھ ناپاک ہوگا اور بیت الخلاء کے دروازے، وہاں کی بالٹی، لوٹا، سب پانی ناپاک ہو گیا ہوگا۔ یہ روزانہ کا معمول ہے۔ اگر اس کو کوئی کہتا ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے کیونکہ اس کے دروازے پر مسجد ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ حافظ محمد گلریز، ارریہ، بہار۔ سب سے پہلے تو اس مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ استغفار کرے۔ اسلام میں شراب حرام ہے اور شراب ام الخبائث ہے۔ شراب پینے کی وجہ سے آدمی ایسے گناہوں کا ارتکاب کر لیتا ہے جس کا خیال اس کے دل میں بھی نہ گزرا ہوا ہوگا۔ تو اس لیے شراب بہت بری چیز ہے۔ شراب کے پینے سے پوری امت کو بلکہ پوری انسانیت کو بچنا ضروری ہے۔ یہ ایک طور پر جہاں پر اخلاق کو خراب کرتی ہے، وہیں پر جسم کو اور طاقت کو بھی ضائع اور برباد کر دیتی ہے۔ بہرحال وہ شخص جو کہ مسجد کے بالکل سامنے رہتا ہے اور مسجد کا جو ٹوائلٹ ہے اگر وہ اس اعتبار سے بنایا گیا ہے کہ اس کا سبھی لوگ استعمال کریں گے، کیا مؤذن، کیا امام صاحب، کیا مصلیان، کیا نمازی، کیا بے نمازی، تمام لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے وہ دیا گیا ہے، تو سب لوگوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور اس کی طہارت کا اور پاکیزگی کا، صاف صفائی کا خیال کریں۔ اب یہ آدمی جو ہے انہیں سمجھایا جائے، انہیں دین کی تعلیم دی جائے اور نظافت کے، طہارت وغیرہ کے احکام سے انہیں آگاہ کیا جائے۔ بہرحال ان کے صرف چھو لینے کی وجہ سے، دروازہ کھولنے کی وجہ سے، بند کرنے کی وجہ سے، اسی طرح جو پانی وغیرہ ہے یا لوٹے ہیں، نلکے وغیرہ ہے، کسی چیز کو چھونے کی وجہ سے کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ان کے ہاتھ پر واقعتاً کوئی نجاست تھی، گندگی تھی، اور وہی گندگی کسی دوسری چیز پر ٹرانسفر ہو چکی ہے اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی وقت وہ دیگر تمام چیزیں ناپاک ہوں گی۔ ویسے خامخواہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ ریاض لاری صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بائک کے اوپر مرغی بیٹھ گئی تھی، اس کے پنجے کے نشان اور بہت ساری مٹی لگ گئی، تو کیا وہ ناپاک ہو گئی؟ کیونکہ جو مرغیاں ہوتی ہیں اکثر ناپاکی اور غلاظت میں سے آتی جاتی ہیں، یہاں وہاں بیٹھ جاتی ہے، تو جو سیٹ کے اوپر مرغی بیٹھی ہے اس کی وجہ سے سیٹ ناپاک ہوئی ہے یا نہیں، چونکہ اس کے پیروں کے نشان وہاں پر موجود ہے۔ دیکھیے، مرغیاں اور اس طرح کے جو پرندے ہوتے ہیں ان سے بچنا، یا کہ ان کے چلنے پھرنے سے اپنی چیزوں کو بچانا، یہ بہت زیادہ پریشانی والی بات ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کے جانور ہوتے ہیں جو کثرت سے ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ بعض پرندے آپ کے سروں پر بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ پیروں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ کبھی گندگی میں سے، کبھی ناپاکی میں سے، کبھی دھول مٹی میں سے چلتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ کی سیٹ کے اوپر جو مرغی بیٹھی ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر نجاست کے اثرات منتقل ہو چکے ہیں، تو اس صورت میں آپ کی سیٹ ناپاک ہوگی، اتنے حصے کو آپ دھو لیں۔ اور اگر صرف مٹی وغیرہ لگی ہے، اس میں ناپاکی اور نجاست کا کوئی یقین آپ کو ہو نہیں رہا ہے، یا صرف شک ہو رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نجاست ہو، تو اس صورت میں وہ سیٹ ناپاک نہیں ہوگی۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر مرغی وغیرہ یا پھر کوئی پرندہ بیٹھ جائے اور اس کے پیروں کی غلاظت یا پھر اس کے پیروں کی دھول مٹی کسی جگہ پر لگ جائے، تو نظافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو صاف کر لیا جائے۔ الفیض خان، سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا ہاتھ پیر فیس دھوتے وقت جو پانی زمین پر گر کر ہمارے کپڑوں پر لگتا ہے کیا وہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ناپاک نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ کے فیس پر، ہاتھ یا کسی چیز کے اوپر کوئی نجاست ہے، نجاست غلیظہ ہے یا پھر نجاست حقیقیہ ہے جو واقعتاً آپ کو نظر آ رہی ہے نجاست، اس طرح کی اگر نجاست ہے اور آپ اس نجاست کو صاف کر رہے ہیں اور اسی کی صفائی کے وقت کچھ قطرے اڑ کر آپ کے کپڑے یا بدن پر گرتے ہیں، تو اس صورت میں ناپاکی کا حکم ہوتا ہے۔ صرف یوں ہی آپ کا صرف وضو ٹوٹا ہے، آپ کے چاروں اعضاء کے اوپر کوئی بھی نجاست اور گندگی نہیں ہے، آپ وضو بنا رہے ہیں، اپنا چہرہ دھو رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، چاہے وضو میں ہو یا وضو کے علاوہ ہو، تو اس صورت میں جو قطرات اڑتے ہیں وہ قطرات ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ خامخواہ آپ پریشان نہ ہو۔ اسی طرح الفیض خان کا ہی سوال ہے، کہتے ہیں کہ کپڑوں کی دکان سے لائے ہوئے کپڑے پر ناپاکی لگی ہوئی ہو اور نظر نہ آ رہی ہو اور نہ ہی نجاست کی اسمیل آ رہی ہو، تو کیا ہم ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ پینٹ شرٹ ہو یا پھر کرتا پائجامہ وغیرہ، دونوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، جب آپ نے کہا ہے کہ آپ نے دکان سے کپڑا خرید کر لایا
ٹھیک ہے، چاہے وہ ریڈی میڈ ہو یا پھر بنا سلا ہوا ہو۔ ریڈی میڈ اگر ہوگا تو پینٹ شرٹ ہوگا، ٹی شرٹ وغیرہ ہوگا، آپ نے پہن لیا، نماز ادا کی۔ اور اگر کچا کپڑا آپ نے خرید کر لایا، درزی کے پاس سے سلا کر لایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر حقیقی اعتبار سے کوئی نجاست نہیں تھی، تو آپ بالکل بے فکر رہیں۔ جب نجاست نہیں تھی تو کوئی بھی کپڑا ناپاک نہیں ہے، چاہے وہ درزی کے پاس سے آئے یا پھر شو روم سے آئے۔ دوسری چیز، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر نجاست بھی نہیں ہے، اسمیل بھی نہیں آ رہی ہے، اور پھر کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے جو آپ کو بتلا سکے کہ یہ ناپاک ہے، تو پھر آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ کپڑا ناپاک ہے؟ یہ آپ کا وہم ہے، یہ آپ کا گمان ہے۔ آپ اس کپڑے کو بالکل ناپاک تصور نہ کریں۔ ہاں، جب آپ کو اپنی آنکھوں سے نجاست نظر آ جائے، یا پھر دکاندار نے کہا ہے کہ بھائی یہ کپڑا میں لا رہا تھا مارکیٹ سے، لیکن اس کے اوپر ایک نجاست گر چکی ہے، آپ گھر پر جا کر پہننے سے پہلے اس کو دھو لو، تو اس وقت میں وہ چیز ناپاک ہوگی۔ ویسے خامخواہ پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ اگلا سوال ہے عارشی کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کپڑے دھوئے، ایک کپڑے پر مزی یا پھر لکوریا لگا ہوا تھا۔ پہلے میں نے اسے صاف کر کے دھل لیا، پھر سارے کپڑوں کو ایک ساتھ دھو لیا۔ پھر جب تمام کپڑے دھل لیے گئے تو میں نے دیکھا کہ اس کپڑے پر جہاں پر وہ قطرہ لگا تھا، چاہے وہ مزی کا تھا یا پھر لکوریا کا، سمجھ میں نہیں آیا، بہرحال وہ ناپاکی کا قطرہ تھا اور وہ بعد میں نظر آ رہا ہے، تو کیا اس صورت میں تمام کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جی دیکھیے، جس وقت آپ نے کپڑوں کو دھو لیا ہے، آپ نے کہا ہے کہ کپڑے پر نجاست لگی تھی، چاہے لکوریا کا پانی لگا تھا یا پھر اور کوئی دوسری نجاست لگی تھی، اور آپ نے اس کو شرعی اصولوں کے مطابق دھو لیا ہے، اس کے دھبوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ کپڑا پاک ہو چکا ہے۔ اب جو معمولی سا نشان باقی رہتا ہے، بہت زیادہ مشقت اور محنت کے باوجود بھی نہیں نکلتا ہے، تو ایسے معمولی سے نشان کی وجہ سے وہ کپڑا ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جو دوسرے کپڑوں کے ساتھ ملا کر آپ نے دھویا ہے، تو دوسرے کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ میرے پیشاب کی جگہ سے چھوٹے چھوٹے قطرے نکل رہے ہیں، وضو تو ٹوٹ جائیں گے، پر بار بار قطرہ نکل رہے ہیں تو بہت زیادہ پریشان ہوں۔ ایک صاحب کا سوال ہے، دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت اور شفا عطا فرمائے۔ دیکھیے، آپ کی پیشاب کے راستے سے جو قطرات خارج ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور جہاں جہاں پر وہ قطرات لگے ہیں، اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر ان جگہوں کو دھونا بھی ضروری ہے۔ اور اگر آپ یہ پوچھ رہے ہو کہ آپ شرعی اعتبار سے معذور ہے یا معذور نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ کم از کم اچھی طرح وضو کر کے 4 رکعت ادا کر لو، یعنی 5 منٹ کا بھی آپ کو وقفہ نہیں ملتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، لگاتار وہ قطرے جاری رہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ معذور ہے، وہ قطرے گرتے رہیں گے۔ آپ ایک ٹیشو وہاں پر رکھ لیں، اور جس وقت نماز کا وقت داخل ہوتا ہے اس وقت آپ استنجا کر لیں، اور وہ جو ٹیشو گندا ہے اس کو باہر نکال کر پھینک دے، ایک نیا ٹیشو وہاں پر رکھے، وضو کر لے، اور اس کے بعد نماز ادا کر لے۔ پھر جب تک نماز کا وقت رہے گا تب تک آپ جتنی چاہے نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر اتنی معذوری اور مجبوری نہیں ہے تو اس صورت میں آپ معذور نہیں سمجھے جائیں گے۔ اور رہا مسئلہ وہ قطروں سے پریشانی والا، تو اس کے بارے میں آپ ٹیشو وغیرہ وہاں پر رکھا کریں اور کسی ماہر حکیم اور معالج سے رابطہ قائم کریں۔ الفیض خان، سوال ان کا یہ ہے کہ کیا نل کے نیچے بھی کپڑوں کو 3 بار نچوڑنا، 3 بار دھونا ضروری ہوتا ہے؟ اگر آپ کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پر کپڑا دھو رہے ہیں جس کو جاری پانی کہا جاتا ہے، چاہے نہر ہو یا پھر اوپر سے فوارہ یا پھر نل جاری ہو، اور نیچے آپ نے کپڑا رکھ دیا ہے، پانی گر رہا ہے لگاتار یہاں تک کہ کپڑوں پر سے نجاست اور ان کے اثرات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ جاری پانی میں دھونے کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ 3 مرتبہ دھونا اور 3 مرتبہ نچوڑنا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف اتنی بات ضروری ہوتی ہے کہ پانی اس قدر بہہ جائے کہ جس چیز کو بھی آپ دھونا چاہ رہے ہیں اس پر کی نجاست اور ناپاکی مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس سلسلے کو پوری امت مسلمہ کے لیے نفع بند اور سود مند بنائے۔
جتنے بھی حضرات موجود ہیں وہ تمام خوب اچھی طرح سن لے، سمجھ لے، اپنے دوست احباب کو بھی بتلائیں، اپنے جو گھر والے ہیں گھر والوں کو بھی سنائیں، انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔